حالیہ بھارتی اقدامات اور الزامات کی ہم سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس عزم کا ارادہ کرتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی پوری قوم اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی پاک افواج کے ساتھ پوری قوم پرعزم ہے، اور جس طرح ہمارے لیڈر سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے بطور وزیر اعظم کہا تھا کہ ہم پاکستان پہ کسی بھی قسم کی بیرونی جارحیت ہونے کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا صرف سوچیں گے نہیں بلکہ جواب دیں گے، اور پوری پاکستانی قوم کا اپنے دشمن کو ایک ہی جواب ہوگا، اللہ اکبر۔ نمبر 3، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے ہو شوق آئے کرے شکار مجھے۔ 1 منٹ اس کے بعد قرارداد۔ جب OIC کانفرنس منعقد ہو رہی تھی، میں پورے پاکستانیوں سے، اور جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، جن کا دل امت مسلمہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، جو ہماری بات سمجھتے ہیں، کیونکہ خان صاحب جب آپ نے OIC کانفرنس میں یہ بات کی کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے اور ہم مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے لیے اسلامک بلاک بنائیں گے، یہ وہ وقت تھا جب اغیار نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو یا تو دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ شکر کرو کہ خان صاحب زندہ ہیں، ابھی جیل میں ڈال دیا، اور یہی بات جیل میں ان کو کی کہ خان صاحب آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے جو آپ کو بات کی تھی کہ آپ کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ نے اسلامک بلاک کی بات کی، امت مسلمہ کی بات کی، اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کی بات کی، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، تو خان صاحب نے ایک بات کی مجھے، وہ کر کے پھر قرارداد پیش کرتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا انشاءاللہ جب میرا رب حکم کرے گا 1 سیکنڈ مجھے اندر نہیں رکھ سکتے، انشاءاللہ میں نکلوں گا، اور مجھے کہا کہ علی آپ ایک اور عالم دین کا نام لیا، وقت آنے بھی بتا دوں گا، کہا ان کو کہیے کہ آپ مدینہ ریاست کا بلو پرنٹ بنائیے، عمران خان واپس آ کے انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا۔ 29 سال پورے ہوئے، اس کے حوالے سے آج ہم نے ایک مختصر سی قرارداد لیکن جامع تحریر کی ہے، جو میں نے پولیٹیکل کمیٹی اور پارلیمنٹری کمیٹی میں شیئر کی، جو تمام اکادرین کی نظر سے گزری ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ اگر اس سے متفق ہوں گے ہم اس کو پاس کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف 29واں یوم تاسیس آج 25 اپریل 2025 پاکستان تحریک انصاف کے 29ویں یوم تاسیس پہ تحریک انصاف کے 29 سال پورے ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 1، جہاں ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں، وہی ہم اپنے ملک کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین، اور ہر قسم کے امتحان و آزمائش سے محفوظ رکھے۔ نمبر 2، حالیہ بھارتی اقدامات اور الزامات کی ہم سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس عزم کا ارادہ کرتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی پوری قوم اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی پاک افواج کے ساتھ پوری قوم پرعزم ہے، اور جس طرح ہمارے لیڈر سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے بطور وزیر اعظم کہا تھا کہ ہم پاکستان پہ کسی بھی قسم کی بیرونی جارحیت ہونے کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا صرف سوچیں گے نہیں بلکہ جواب دیں گے، اور پوری پاکستانی قوم کا اپنے دشمن کو ایک ہی جواب ہوگا، اللہ اکبر۔ نمبر 3، آج ہم اپنے بانی قائد جناب عمران خان صاحب کی ناجائز اسیری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب سمیت تمام بے گناہ سیاسی اسیران بشمول وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی کی رہائی کا اور دیگر کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، قوم نے اپنے لیڈر عمران خان کی کال پہ لبیک کہا، اور 8 فروری 2024 کے الیکشن میں
تحریک انصاف کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا، بدقسمتی سے تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرا لیا گیا۔ یہ عوام کے حق پہ ڈاکہ اور آئین پہ حملہ ہے، یہ عوام کے حق پہ ڈاکہ اور آئین پہ حملہ ہے۔ ہم اپنے جائز مینڈیٹ کی واپسی کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، ملک میں جاری ظلم، فسطائیت اور تمام یہ جو ظلم ہو رہا ہے اپنی تمام حدود اور قیود پھلانگ چکا ہے۔ ہم ملک میں جاری ظلم و فسطائیت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ملک میں معطل شخصی، سیاسی، صحافتی آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کا بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، آخری مطالبہ، سیکنڈ لاسٹ، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو انتہائی کمزور کیا جا چکا ہے۔ ہم آئین کی اپنی اصل شکل میں بحالی اور اعلیٰ عدلیہ کے وقار کو بحال کرنے کا بھرپور مطالبہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے قائد عمران خان کی قیادت میں اقتدار میں آ کر اعلیٰ عدلیہ کی خود مختاری و آزادی کو یقینی بنائے گی اور ملک کو صحیح معنوں میں آئین و قانون پہ چلانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ نمبر 6، تحریک انصاف صرف ایک سیاسی جماعت ہی نہیں، اور شاید یہ سب سے اہم نقطہ ہے، آخری نقطہ ہے، تحریک انصاف صرف ایک سیاسی جماعت ہی نہیں بلکہ آئین و قانون کی حکمرانی اور ملک کو انصاف پہ چلانے کی ایک عظیم ترین پرامن عوامی سیاسی تحریک ہے۔ اپنے قائد عمران خان کے مطابق ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست بنا کر دم لیں گے اور ملک کو قرآن و سنت اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھے علی محمد خان، جو کہ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا پی ٹی آئی کے یوم تاسیس کے موقع پر۔ اس میں وہ اسپیچ کر رہے تھے اور خاص طور پہ یہ تقریب جو ہے یہ حالیہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی کا سینیریو بڑھتا جا رہا ہے اس کے تناظر میں بھی یہ تقریب جو ہے کافی اہمیت اختیار کر گئی تھی، اور کچھ لوگوں کی یہ نظریں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا موقف جو ہے وہ کیا سامنے آتا ہے۔ تو ظاہر ہے جی جو ہمارے اندر تقسیم ہے وہ سیاسی لیول تک ہونی چاہیے، اور ملکی لیول کی جب بات آتی ہے، جب ملکی سلامتی کی بات آتی ہے تو پھر تمام سیاسی جماعتیں چاہے ان کے اندر جتنا مرضی اختلافات ہو سب کو ایک ہونا چاہیے، اور ایک ہونا جو ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اسی کے اوپر عمل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس نے ہندوستان کے معاملے پر جو ہے اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے، جیسے کہ علی محمد خان جو ہے وہ اسپیچ کے شروع میں حالیہ ہندوستانی اقدامات کے حوالے سے نہ صرف مذمت کر رہے تھے بلکہ انہوں نے واضح طور پر اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اور عوام جو ہے وہ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ہندوستان کے معاملے میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ جو ہے ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔